بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ ساری آیتیں ریلیٹڈ ہیں آپس میں. یہ کیا ہے؟ یہودی مختلف قسم کے ٹیکٹکس استعمال کرتے تھے خراب کرنے کے لیے. ایک ان کی ٹیکٹک کیا تھی کہ وہ اوس و خزرج جو دونوں اسلام قبول کر چکے تھے ان کو بعض اوقات جو پرانی ان کی دشمنیاں تھی یاد کرا کے لڑوانے کی کوشش کرتے تھے. اور ایک دفعہ ان آیات کے شان نزول میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اوس کا ایک شخص تھا، ایک خزرج کا شخص تھا، تو وہ اپنے پرانے زمانے کے قبیلوں کے فخر بیان کر رہے تھے اور یہ جو مرض ہوتا ہے یہ لڑوا دیتا. تو اوس والا اپنا کہہ رہا تھا ہمارا قبیلہ یوں کرتا تھا، خزرج والا اپنا مسلمان ہو گئے لیکن حرکتیں کفار والی کر رہے ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ اب جب مناسک حج ادا کر لو تو اللہ کا ذکر اس طرح کرو جیسے پہلے اپنے باپ دادوں کو آج کے بعد بیٹھ کے یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. کیوں؟ جو بھی غیر دین حرکت ہوگی اس کے اثرات بھی پھر بھگتنے پڑیں گے، پھر لڑائیاں ہوں گی. ایک کہے گا میرا دادا کہ دوسرا کہے گا تیرے دادے کی کیا اوقات ہے، میرے دادے کیا نہیں، چلو جی لڑ پڑو. یہ خاندان پرستی، قبیلہ پرستی، دادا پرستی، بابا پرستی، یہ اللہ کے دین میں فقط خدا پرستی ہے. ہر معیار اللہ کہتا ہے تمہارے بابے کے خلاف تمہیں گواہی دینی پڑے دو گے تم خدا کی خاطر، نہ کہ بابے کی خاطر خدا کے دین سے تم انحراف کر جاؤ گے. یہ دین نہیں ہے. جہاں دل کیا دین کو ٹیڑھا کر لیا، جہاں دل کیا دین کو سیدھا رکھا، یہ دین نہیں ہے، یہ بے دینی ہے. تو وہ دونوں جب یہ کر رہے تھے تو یہودیوں نے مثلا تھوڑا اور پمپ کیا تو وہ لڑائی دونوں قبیلے مسلمانوں کے جنگ کے لیے تیار ہو گئے. قریب تھا کہ دنگا فساد ہو جاتا. کسی نے جا کے رسول اللہ کو خبر دی یا رسول اللہ یہ دوبارہ لڑنے لگے اوس و خزرج. اللہ کے نبی وہاں پہ تشریف لائے اور کہا کہ تم پھر وہی جہالت والی لڑائی کرنے لگے. اب یہ لوگ ٹھنڈے ہو گئے. تو یہ یہودیوں کی حرکتیں ہیں، دین میں شکوک و شبہات ڈالیں گے تاکہ واپس پلٹائیں، فتنہ فساد کروائیں گے تاکہ اسلام کی طاقت کمزور ہو. اس اسلام کی طاقت کو کمزوری سے بچانے کے لیے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. سب کے سب یہ جمیعاً تاکید کے لیے ہوتا ہے، ورنہ وَاعْتَصِمُوا میں تم سب مضبوطی سے تھام لو، سب کا موجود ہے. لیکن جب جمیعاً کہا جاتا ہے تو یہ تاکید ہوتی ہے، سارے کے سارے، کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے کہ وہ اتحاد میں سے باہر نکلے. آج ایسے جیسے کسی کو اجازت نہیں ہے کوئی اتحاد کرے. ہر ایک کا فرقہ اتنا مضبوط ہے کہ اتنے اس کے اوپر چیزیں بنا لی ہیں گھڑ گھڑ کے کہ جس کا نتیجہ کیا ہے کہ دوسرا فرقہ ہے ہی کافر، ہے ہی جہنمی. ایسا نہ سمجھیے کہ صرف شیعہ سنی میں کفر کا مسئلہ ہے ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کا. نہ، اہل سنت کے بھی کئی لوگ ہیں جو ایک مسلک دوسرے مسلک کو جن کے بزرگوں نے کہا ہوا یہ کافر ہے، یہ شیاطین کا لشکر، شیطان کا لشکر ہے، یہ فلان ہے. آپ پرانی کتابیں جا کے کھول کے دیکھیں جو آپ مسالک کے بزرگوں نے ایک دوسرے کے خلاف لکھی ہیں، چھوڑا ہی نہیں ہاتھ پلے کسی کی کچھ. یہ غلط ہے. یہ اوس و خزرج لڑ پڑے، اس وجہ سے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو حبل کہتے ہیں، رسی کو. اب ظاہر بات ہے اللہ کی رسی تو کوئی نہیں آسمان سے لٹک رہی، ٹھیک ہے. مراد اس کے بارے میں روایات ہیں. روایات کے مطابق خدا کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. اور بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ ہم اہل بیت خدا کی رسی. بہرحال اوور آل کیا ہوگا اگر ہم قرآن کی اس مشترک چیزیں اور وہ بھی اگلی آیت میں مزید بات واضح ہو جائے گی. مراد کیا ہے کہ جو چیزیں تمہیں جوڑے رکھتی ہیں
خدا کا دین اتحاد ہے، تمہیں حکم دیتا ہے قریب رہو، متفق رہو، آپس میں تفرقہ نہ کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ جدا نہ ہو، الگ ہو کے گر نہیں جاؤ تم اس سے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں نہ پڑو، فرقے میں نہ جاؤ۔ آج کل کہہ رہے ہوتے ہیں میرا فرقہ یہ ہے، یعنی قرآن کو کھلا کھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا نا فرقہ نہیں، میرا فرقہ ہے، کہتے ہیں میرا فرقہ حق پہ ہے۔ فرقہ حق پہ ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ اللہ کہتا فرقے نہ بنو سوائے ایک فرقے کے۔ یہ لفظ فرقہ ہی زہر ہے۔ 72 فرقے ہیں، ایک فرقہ حق پر ہے، اور فرقہ حق پہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ کی امت کو ٹکڑے کرے، وہ حق پہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اگر اس حدیث کو صحیح بھی مان لیا جائے تو وہ فرقہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جو مثلاً ان اصولوں پر عمل کرتا ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں مثلاً بتائے ہوں، صحیح سے اللہ کا اطاعت گزار ہے۔ یہ بڑی طویل بات ہے کہ ظاہر بات ہے وقت یہاں پر اس قدر نہیں ہوتا کہ اس بات کی جا سکے، لیکن یہ وہ جگہ ہیں کہ جو آج یہ جو آیات ہیں یہاں پر، یہ سورہ آل عمران کی، ان آیات کو اگر مسلمان قائم کر دیں اپنے زندگیوں میں، ہر فرقہ مانتا ہے، قرآن کو چومتا چاٹتا ہے، سب قرآن کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کی بات نہیں مانتے۔ اگر ان آیات کو قائم کر دیا جائے معاشرے میں، فرقہ واریت رہ ہی نہیں سکتی۔ ان کو اصول بنا کر قواعد و ضوابط طے کیے جائیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ سب ٹھان لیں، سب فرقوں کے، میں پھر منہ پہ فرقے نکل جاتا ہے، جو فرقے بنے ہوئے ہیں، سب گروپس کے علماء کہیں کہ اس آیت کو زندہ کرنا ہے، بیٹھ جاؤ مل کے، سال بیٹھے رہو، سال بھر لڑ لو، سال بھر جو مرضی کر لو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرما دے۔ قواعد و ضوابط طے کر لو، ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین نہیں کرنی۔ کیوں؟ دو اس وقت سب سے زیادہ فالو کی جانے والی شخصیات ہیں جہان تشیع میں، شیعہ علماء میں۔ ایک آیت اللہ خامنائی، دوسرے آیت اللہ سستانی۔ سب سے اس وقت زیادہ جن کو شیعہ دنیا میں فالو کیا جاتا ہے وہ یہ لوگ، دونوں شدت کے ساتھ خلاف ہیں شیعہ سنی تفرقے کے۔ ہر وہ کام کرنا جس سے فرقہ واریت کی نفرت بڑھے بھڑکے، یہ دونوں اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔